نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ الجمعہ آیت نمبر 9 سے 11۔ سامعین حضرات، آج جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کے دن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کو نازل فرمایا آیت نمبر 9 میں، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ ایمان والو، جب جمعہ کے دن کی نماز کے لیے اذان ہو جائے تو پھر اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کی طرف لپکو یا دوڑو یا جلدی کرو، اور وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ایسا کرنا آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوگا، بہتری کا سبب ہوگا، فلاح و بہبود کا سبب اس کا باعث ہوگا اگر تم جانو تو۔ اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو پھر دوبارہ زمین میں منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی روزی روٹی کی تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور پھر اللہ کا ذکر بھی کرتے جاؤ، یعنی نماز کے آگے پیچھے بھی ذکر کا حکم ہے کثرت سے، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور آگے جو آیت ہے اس کا کچھ روایت میں ایسے آیا ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب کہیں تجارت یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو روایت میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ عین اسی وقت کسی ملک سے کوئی قافلہ وہاں آ پہنچا۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جب کہیں قافلہ کہیں سے آتا تھا تو وہ قافلے والے یعنی کہ وہ کچھ اشتہار کے طور پر ایک منادی کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، شہر والوں کو، کہ کہیں سے کوئی قافلہ آیا ہے، تاکہ وہ وہاں آ کر کے خرید و فروخت کریں۔ تو لہٰذا انہوں نے بھی ڈھول یا دف وغیرہ جو کچھ بجائے، تو لوگ جو مقتدی تھے وہ خطبہ چھوڑ کر کے ان کی طرف دوڑے، قافلے والوں کی طرف۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب کہیں کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں، خرید و فروخت کی چیز دیکھتے ہیں، یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں، تو آپ کو چھوڑ کر کے، آپ کو کھڑا چھوڑ کر کے، قائمہ، آپ کو کھڑا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل ما عند اللہ خیر، کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس بہتر ہے، خیر ہے، من اللغو و من التجارہ، اس کھیل تماشے سے یا تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں کوئی کام کر رہا تھا تو نماز کی وجہ سے میرا کام رک جائے گا یا اس میں تاخیر ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں خیر و برکت ہوگی، کام آسان طریقے سے تکمیل کو پہنچے گا، اور نماز کے دوران جو بھی ثواب کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوئی، اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے گا کہ جتنا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو گویا کہ جمعہ کی نماز کے لیے اسپیشل جو ہے یہ جو ہے صورت نازل ہوئی، اور آخر کی یہ جو 3 آیات ہیں
اس میں خاص کر کے ہے کہ جو سورت آیت نمبر 9 ہے، اس میں کہا کہ آپ اپنا جو خرید و فروخت چھوڑ کر کے مسجد کی طرف جلدی کرو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک بار ہی ہم ہفتے میں جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن نماز 5 وقت فرض ہے، 5 اوقات: صبح، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اب اس لحاظ سے 35ویں نماز ہم مسجد میں، جامع مسجد میں جمعہ کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ باقی 34 نمازیں ہم یا تو محلے کی مسجدوں میں یا کچھ لوگ گھر میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مساجد میں ہی پڑھیں گے، یا کوئی سفر میں ہے تو چلو وہاں، وہ سفر میں کہیں مسجد نہیں ہے تو وہ اس طریقے سے سفر میں ادا کر سکتا ہے، قصر وغیرہ۔ لیکن باقی تو حکم ہے کہ مسجد میں ہی نماز ادا کی جائے گی۔ تو لہٰذا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، تو لگ بھگ 700 بار نماز کے لیے حکم ہے کہ آپ نماز کو قائم کریں، اور ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور خاص کر کے بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے حضور بڑے ہی ادب سے کھڑے رہیں۔ تو جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ صرف جمعہ کے دن ہی مسجدوں میں زیادہ حاضری ہوتی ہے، باقی جو دن ہے وہاں کم لوگ آتے ہیں مساجد میں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ بالکل نماز نہیں پڑھتے، وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ بہت ہی بد نصیبی اور بہت ہی خطرے کی بات ہے، اور بہت ہی دکھ اور مصیبت کی بات ہے کہ جو آنے والی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کو قریب کر دے گا، اور جنتی دیکھیں گے کہ ان کے بہت سے اہل و اقارب یا ان کے دوست احباب وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، تو ان کو پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں جل رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، یعنی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب جنتی ان کو پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ زندگی دے، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ نماز ادا کریں۔ لیکن چونکہ اللہ کا دستور ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی ایک ہی بار دیتا ہے یہاں عمل کرنے کے لیے، تاکہ آئندہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صلہ انسان کو نصیب فرمائے۔ اور جمعہ کے اس جمعہ کی نماز کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کر کے اور خوشبو لگا کر کے مسجد میں جاتا ہے اور پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے، یعنی بیٹھنے سے پہلے وہ تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، یا جتنے بھی نوافل اس کی قسمت میں ہوں پڑھ کر کے وہ بیٹھتا ہے، اور جب امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں تو وہ غور سے خطبے کو سنتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا نماز کے قریب آنا بہت ہی ضروری ہے۔ نماز کو چھوڑنا بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ایک بار نہیں لگ بھگ 700 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ آج جمعہ مبارک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کی برکت سے ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔